تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر۔ یہ ہے درود ابراہیمی جس کی فضیلتیں آپ نے سنی، لیکن افسوس کہ اس امت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جن کے دل میں اس درود کا بغض ہے۔ چنانچہ دور حاضر میں بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین، ان کی مشہور ترین کتاب جاء الحق کے مصنف مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ابھی حال ہی میں ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے، اور اس کلپ کے ٹائٹل پر اپنی تصویر اور سامنے رضا ثاقب مصطفی صاحب کی تصویر لگائی ہے۔ سائل نے سوال کیا، میں انشاءاللہ ان ساری چیزوں پہ جناب وہ بات کروں گا۔ سائل نے سوال یہ کیا کہ بعض بریلوی علماء کہتے ہیں کہ صرف درود ابراہیمی پڑھنا یہ گناہ اور ناجائز ہے۔ پہلی تو بات یہ سمجھیں کہ بریلوی علماء ہرگز یہ بات نہیں کہتے کہ الگ سے درود ابراہیمی پڑھنا ناجائز اور گناہ ہے۔ جو حوالہ دیا گیا ہے تفسیر نعیمی کا اس کلپ میں، اور اس کے علاوہ پچھلے جو کلپس ہیں مرزا صاحب نے باقاعدہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ کا نام لیا ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جنہوں نے جاء الحق کتاب لکھی ہے، انہوں نے جاء الحق کہا تھا، جاء الحق کتاب لکھی ہے، انہوں نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنا ناجائز اور گناہ ہے الگ سے۔ تو یہ بالکل صاف صریح جھوٹ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل ہرگز یہ بات نہیں لکھی، کیونکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی کا جو حصہ لکھا ہے وہ 11ویں جلد تک ہے، 11 پاروں تک انہوں نے تفسیر نعیمی لکھی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ تفسیر کا ہے وہ ان کے بیٹے مفتی اقتدار نعیمی صاحب نے لکھا ہے، اور یہ بات مفتی اقتدار نعیمی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، یہ جو تفسیر نعیمی کا اگلے والا حصہ ہے، جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ کا حصہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہے کہ کیا مفتی اقتدار احمد نعیمی صاحب کا یہ موقف درست ہے؟ تو ہم ببانگ دہل علی الاعلان یہ کہتے ہیں مفتی اقتدار احمد نعیمی صاحب کا یہ موقف بالکل سراسر غلط ہے۔ ہم ہرگز اس کی تائید نہیں کرتے، اور ہماری معلومات کے مطابق علماء اہل سنت میں سے کسی بھی عالم نے جو مسلمہ شخصیت ہماری مفتی اقتدار احمد نعیمی صاحب کے اس موقف کی تائید اور حمایت نہیں کی۔ ان کا یہ موقف بالکل سرے سے غلط ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 183 پر ایک سائل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے دو ٹوک انداز میں یہ بات لکھی ہے کہ درود ابراہیمی سب درودوں سے افضل درود ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے سائل نے یہ سوال کیا کہ حضور مجھے کوئی ایسا وظیفہ اور ایسا درود اور ایسے استغفار کے کلمات بتائیں جو میں زیادہ تر پڑھتا رہوں۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 6 صفحہ 183 پہ لکھتے ہیں سب درودوں سے افضل درود وہ ہے جو سب اعمال سے افضل یعنی نماز میں مقرر کیا گیا ہے۔ درود شریف راہ چلتے بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ سب سے افضل درود وہ ہے جو نماز میں مقرر کیا گیا ہے، اور نماز میں کون سا درود مقرر کیا گیا ہے؟ درود ابراہیمی۔ تو ثابت ہوا کہ درود ابراہیمی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے سب درودوں سے افضل لکھا ہے۔ اب مفتی اقتدار احمد نعیمی صاحب کا یہ موقف بالکل غلط ہے، ہم اس کی تائید ہرگز نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں جی بعض بریلوی علماء، کون سے بریلوی علماء؟ صرف ایک بندہ ہے مفتی اقتدار احمد نعیمی جنہوں نے یہ بات لکھی، ہم ان کو غلط کہتے ہیں، ان کی بات بالکل درست نہیں ہے۔ اور نہ صرف یہ ان کا موقف غلط، بلکہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ان کی بالکل شاذ اور مردود ہیں، ہم ان کو ہرگز قبول نہیں کرتے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے جو جمہور علماء اہل سنت کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں، وہ ہرگز ہم قبول نہیں کرتے۔ باقی رہ گئی بات مرزا صاحب کی اپنے کلپ کی جو ٹائٹل ہے اس میں رضا ثاقب مصطفی صاحب کی تصویر لگانا۔ نیچے آپ کمنٹس دیکھ رہے ہیں، کئی لوگوں نے، ان کے فالورز نے مرزا صاحب کو لان تان کیا اور کہا کہ یہ آپ نے بالکل غلط اقدام کیا ہے۔ اب لکھا ہے مفتی اقتدار احمد نعیمی نے یہ بات، رضا ثاقب مصطفی صاحب کی تصویر لگانے کا ساتھ کیا تک بنتا ہے؟
تو اندر کھاتے بات یہ بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ مرزا صاحب نے جو کلپ میں پر جو تصویر لگائی ہے رضا ثاقب مصطفی صاحب کی، مقصد یہ ہے کہ کیونکہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کے بیانات سوشل میڈیا پر زیادہ وائرل ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں اور زیادہ ان کے فالورز ہیں، تو جو نا اپنے ویوز بڑھانے کے لیے مرزا صاحب نے ان کی تصویر ساتھ لگا دی، ورنہ ان کا تو کوئی توقع نہیں بنتا تصویر لگانے کا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ میرے جو کلپس ہیں ان کی ویورشپ زیادہ ہو۔ اب لوگوں کو یہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ سارے مولویوں کے کلپس اور ان کے بیانات دیکھ لو آپ، اور ان کے ویوز دیکھ لو اور میرے ویوز دیکھ لو، تو مرزا صاحب آپ کے ویوز جو ہے نا اس طرح کی جال سازیوں سے بڑے ہوئے ہیں، جال سازیاں اور اس طرح کی جو آپ کی مکاریاں ہیں، مکاریاں کر کے جال سازیاں کر کے آپ ویوز بڑھاتے ہیں۔ کبھی مولانا الیاس قادری صاحب کی تصویر ساتھ لگا دیتے ہیں، کبھی رضا ثاقب مصطفی صاحب کی تصویر لگا دیتے ہیں، اور کبھی آپ جناب طارق جمیل کی تصویر صاحب، کبھی کسی کی تصویر لگاتے ہیں تاکہ جو زیادہ وائرل ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ، ان کے جتنے فالورز ہیں وہ ایک دفعہ ذرا ان کو متوجہ کرنے کے لیے کہ اس کلپ میں کیا ہے جی، ہمارے جو مطلب کہ ہماری شخصیت ہیں جن کے بارے میں جن کے ہم فالور ہیں ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ تو اس طرح کی مرزا صاحب کی چلاکیاں جو ہیں وہ مرزا صاحب دکھاتے رہتے ہیں۔ اس اپنے کلپ میں مرزا صاحب نے بہت ساری خلاف حقیقت باتیں کی ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو استدلال ہے نا جی کہ درود اور سلام اکٹھا پڑھنا چاہیے، یہ استدلال غلط ہے۔ تو دیکھیں مفتی اختار احمد نعیمی صاحب کا موقف غلط ہے کہ درود ابراہیمی کو الگ سے پڑھنا یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، یہ ان کا موقف غلط ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ درود شریف اور سلام اکٹھا ملا کے پڑھنا یہ افضل اور اعلیٰ ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے، اور حکم ایمان والوں کو دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ درود کا حکم بھی ہے اور سلام کا حکم بھی ہے۔ میرے صاحب کہتے ہیں یہ درود اور سلام جو ہے نا وہ ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ دیگر احادیث میں انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں اگر فرق نہ ہوتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کرنا یہ بنتا ہی نہیں تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3370 ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں موجود ہیں، ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ رب العزت نے ہمیں سلام پڑھنا تو سکھا دیا، یعنی ہم سلام پڑھنا تو سیکھ ہیں، اب ہمیں بتائیں کہ ہم نے درود کس طرح پڑھنا ہے۔ اب صحابہ نے یہ تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے سلام تو پڑھ لیا اور سلام ہی درود ہے لہذا ہمیں درود سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ تو کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے اب درود کس طرح پڑھنا ہے، تو پتہ چلا کہ سلام کا مفہوم اور مطلب اور مراد الگ ہے اور درود کے اندر ایک الگ سے مفہوم موجود ہے۔ اب 4 لفظ ہیں، صلاۃ، سلام، رحمت اور برکت، اور نماز میں تشہد میں اور درود شریف میں یہ چاروں کلمات استعمال ہوئے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس میں اب صلاۃ بھی، سلام بھی، رحمت بھی اور برکت بھی، یہ چاروں کلمات استعمال ہوئے ہیں، اور ان چاروں کے اندر الگ سے ایک مفہوم موجود ہے، یہ الگ الگ مفہوم اپنے اندر رکھتے ہیں۔ میرے صاحب کہتے ہیں یہ سارا ایک ہے، اگر سارا ہی ایک ہے تو پھر صحابہ نے درود پڑھنے کا کیوں مطالبہ کیا، پوچھا کیوں کہ یا رسول اللہ ہمیں درود پڑھنا سکھائیں۔ اسی طرح سنن نسائی کی حدیث نمبر 1292 اور مستدرک علی الصحیحین کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 106 پر حدیث کا نمبر ہے 2057، صحیح سند کے ساتھ امام حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، امام ذاہبی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کے خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ رب العزت جل شانہ خوشخبری دیتا ہے، وہ یہ کہ آپ کا کوئی امتی اگر آپ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ رب العزت جل شانہ فرماتا میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجوں گا،
اور آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس پر 10 مرتبہ سلامتی نازل فرماؤں گا۔ تو معلوم ہوا کہ درود اور سلام کا مفہوم کیا ہے، الگ ہے، معنی ان کا الگ الگ ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے، اس کی تفصیل امام ابو بکر احمد ابن حسین بیقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 219 پر پورا باب قائم کیا، فصل فی معنی الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمبارکۃ والرحمۃ، رحمت، برکت، صلاۃ اور سلام کا اگلے صفحے پر سلام کا بھی پورا تفصیل کے ساتھ معنی بیان کیا۔ اور اسی طرح ابن القیم جوزیہ نے اپنی کتاب جلاء الافہام میں اور امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع میں ان تمام کلمات اور الفاظ کا الگ الگ مفہوم اور معنی مراد بیان کیا۔ تو یہ کہنا کہ جناب یہ ایک ہی ہیں، یہ بالکل مرزا صاحب کا دجل اور غلط بیانی ہے، بالکل یہ بات غلط ہے، مفہوم ان کا اپنے اندر الگ الگ ہے۔ اسی کلپ پہ مرزا صاحب نے یہ بات بھی کی ہے کہ دیکھیں جی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب سلام پیش کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر انوار پہ آتے تو اس میں صرف وہ السلام ہی کہتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ، وہ تو صرف سلام پیش کرتے تھے۔ تو انہیں پتا تھا کہ سلام جو ہے وہ جو نا وہ کیا وہ اب ادھورا سلام پیش کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کرتے تھے، یہ سلام تحیت ہے مرزا صاحب، یہ سلام تحیت ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں مسلمان سے تو اس وقت کیا کہتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کیا ہے، یہ سلام تحیت ہے، سلام تحیہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر انوار پہ آ کے صرف حضور کو سلام نہیں کرتے تھے بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سلام پیش کرتے تھے، اور السلام علیکہ یا ابا بکر بھی کہتے تھے، السلام علیکہ یا ابتاہو بھی کہتے تھے۔ تو اب یہ جو سلام پیش کر رہے ہیں وہ سلام تحیت ملاقات کے وقت جو سلام کیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی گفتگو میں مرزا صاحب ساتھ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر صرف صحابہ نے اور عبداللہ بن عمر نے ہمیں صرف سلام کرنا سکھایا ہے، ہاں کوئی درود پڑھ لیتا تو جائز ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ درود پڑھ لیتا تو وہ جائز کیوں ہے، مرزا صاحب وہ کیوں جائز ہے؟ اب آپ کا بدعت کا فتویٰ حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ اس درود ساتھ ملانا بدعت ہے؟ کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو صرف سلام پڑھا ہے، اور ان کے جو وہابیوں کے سعودیہ کے مفتی اعظم ہیں انہوں نے بھی یہ جو کتاب لکھی ہے حج و عمرہ اور زیارت، اس میں بھی انہوں نے صفحہ نمبر 118 پہ لکھا ہے، کیونکہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ہیں اور آپ پر درود بھیجے اور آپ کے لیے دعا کرے، جیسا کہ شریعت میں درود و سلام کو جمع کرنے کی مشروعیت ثابت ہے۔ تو درود و سلام کی جب مشروعیت ثابت ہے تو اس سے تو بالکل بات واضح ہوتی ہے کہ درود و سلام کو اکٹھا پڑھنا یہ افضل ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ اولا ہے۔ تو یہی تو ہمارا موقف ہے اور یہی محدثین کا موقف ہے، اور اسی واسطے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح کرتے ہوئے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے مقدمہ میں جو خطبہ میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے خطبہ لکھا ہے اس میں امام مسلم نے صرف درود لکھا ہے، سلام نہیں لکھا۔ تو اس پر نقد اور تنقید کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ شارح مسلم لکھتے ہیں، وقد نص العلماء رضی اللہ عنہم علی کراہۃ الاقتصار علی الصلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تسلیم واللہ عالم۔ فرماتے ہیں علماء نے اس پر نص فرمائی ہے کہ صرف درود پر اختصار کرنا اور ساتھ سلام نہ پڑھنا یہ مکروہ ہے، یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ امام مسلم پہ تنقید کرتے ہوئے یہ بات لکھ رہے ہیں۔ تو یہ بریلویوں کے کھاتے میں آپ ڈال رہے ہیں، یہ دیکھیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ کیا لکھ رہے ہیں۔